العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیت میں فرما لیجئے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے از ابتدا تا انتہا مدنی مذاکرے میں حاضر رہوں گا، ٹیک لگانے سے بچوں گا، گفتگو کرنے سے بچوں گا، ٹیلی فون استعمال نہیں کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے کہ جو شخص قبرستان کے گورکن ہوتے ہیں ان کے پیسے کو مایوس سمجھا جاتا ہے. مایو بچہ پیشہ جی گورکن کا پیشہ برا نہیں ہے. اس میں تو بزرگ بھی ہوئے ہیں، بعض بزرگان دین بھی ہوئے ہیں جو قبریں کھودتے تھے. غالباً پڑھا ہے، اس طرح کی حکایات تو ہوتی ہیں اس میں. تو ناجائز پیشہ نہیں ہے یہ، مگر آج کل جو گورکن کے پاس کوئی ایسا تعلیم ہو ایسا دیکھا نہیں ہے. ہوں گے ان کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ بس صرف پیسوں کی خاطر ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ باقاعدہ انہوں نے پروفیشن بنایا ہوا ہے. خود ان کو کوئی ایسا خوف یا ڈر اس طرح کا کہ کل میری بھی قبر کھودے گی، مجھے بھی دفن کیا جائے گا، اس طرح کا احساس نہیں ہوتا. ورنہ یہ کہ گورکن کے پیشے کو منع نہیں کیا شریعت نے. اگر منع کرے گا تو پھر دفن کون کرے گا؟ آخر کوئی تو کرے گا نا دفن. تو ان کو بھی خوف خدا کے ساتھ تدفین کرنی چاہیے کہ کل میری بھی تدفین ہوگی. اور قبر بھی اب کریں کیا کہ مطلب آوے گاوا بگڑا ہوا ہے. قبر بھی سنت کے مطابق تو ہوتی نہیں ہے نا. شاذ و نادر کبھی دیکھی ہوگی علماء کا انتقال ہو اور ان کے اپنے مدرسے میں تدفین ہو اور کوئی قبر صحیح بنے، وہ ایک الگ بات ہے. باقی عام طور پہ قبرستان میں تو قبر کوئی دیکھی یاد نہیں پڑتی مجھے. یہ کیونکہ قبر کی چوڑائی جو ہے نا وہ آدھے قد کے برابر ہو، اور اسی طرح اونچائی بھی آدھے قد کے برابر ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض اوقات قبر میں پھنسا کے اتارتے دیکھا ہے میں نے کہ وہ میت جیسے ہارٹ فیل ہو جائے نا کسی وزن دار آدمی کا، تو ذرا وہ تو وزن دار ہوتا ہے، قبریں تو تیار ہوتی ہیں بعض اوقات. اب اس میں اتارتے وقت وہ ترچھا کر کے بیچاروں کو پھنسا کے اتارنا پڑتا ہے. تو مسئلہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، نہ گھر والوں کو اس سے دلچسپی کوئی. تو ویسے انسان کے آدھے قد کے برابر قبر چوڑی ہو لیکن نہیں ہوتی. کس طرح اتارنا ہے، کس طرح لٹانا ہے، یہ بھی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا عام طور پہ. اور بس وہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے، ایک جدی پشتی لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں بس وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس وقت تدفین کے وقت ایسا مکروہ شور ہوتا ہے، بہت یعنی کہ دل جلانے والا شور ہوتا ہے. اور اس میں
میں یہ نہیں کہوں گا 100% لوگ ملوث ہوتے ہیں، یہ کہوں گا کہ بس جو بھی ہے نا کہ آگے ہوتا ہے نا وہ اکثر وہ شور کر رہا ہوتا ہے، یوں رکھو، ادھر رکھو، نہیں قبلے کی طرف کر دو، نہیں پیٹ یوں کر دو، وہ کفن کھول دو، فلاں کر دو، یہ ڈائریکشن۔ اب اتنے سارے جب ڈائریکٹر ہوں تو وہ جو بیچارہ قبر میں اتار رہا وہ کہیں اس کے بدلے خود نہ لیٹ جائے غصے میں آ کر کہ یار مجھے کرنے دو۔ اتنے غلط بھی بعض اوقات مشورے دے رہے ہوتے ہیں، کوئی صحیح مشورہ دے رہا ہوتا ہے، کوئی غلط دے رہا ہوتا ہے۔ اب ایک ڈائریکٹر ہو نا تو آدمی کو سمجھ پڑے کہ کرنا کیا ہے، وہ بھی کب، جب وہ بھول کرے تب اس کو ڈائریکشن دے۔ تو اب حالات ایسے ہو گئے کہ اگر کوئی تدفین میں جا کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہے عبرت کے لیے، اس کے لیے بڑی دشواری ہے، کان کھا جاتے ہیں۔ یہاں بھی چپ نہیں مرتے یہ قبرستان میں، حالانکہ اس کا قبرستان کا تو ایک نام ہے شہر خاموشاں، یہ اس کا نام ہے قبرستان کا، ہو سکتا ہے فارسی میں ہو، شہر خاموشاں یعنی خاموش لوگوں کا شہر۔ اس میں یہ بول کے چلے جاتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ بس جس کی انتہا نہیں۔ تو آپ کبھی قبرستان جائیں تو مہربانی کر کے بن مانگے مشوروں سے نوازیے گا مت۔ ہاں کوئی شرعی غلطی کر رہا ہو اور آپ کی معلومات ہو، لوگوں کو کرتے دیکھا ہے اور اس کے یہ خلاف کر رہے ہیں، یوں نہیں کرنا، بلکہ اگر وہ غلطی شرعی کر رہا ہے تو آپ کو لگے کہ یہ میری مان جائیں گے، آپ کی سنے گا کون؟ چودھری آگے ہوتے ہیں نا، ان کی سنی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ میری سنی جائے گی، آپ کا وزن ہے، تو پھر آپ ضرور اس کو کہیں۔ جیسا کہ میرے کو تو میں تو بہت قبرستانوں میں بہت تدفین میں حصہ لیا، لیکن اب نہیں موقع مل رہا۔ باہر ملک میں ایک گیا تھا میں، تو میرے کو ہر ایک جگہ پر عجیب عجیب رواج ہے، تو وہاں وہ رواج میں نے کئی بار بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ حالانکہ اس کو قبلہ رخ رکھ دیا تھا، میں نے جو ڈائریکشن دی تھی اس طرح کہ یوں تھوڑا اس کو اس طرح کی ترکیب کرو کہ اس کا سر قبلے کی طرف چلا جائے، یعنی کہ دیوار کی طرف اس کو ترکیب کر کے ٹیک لگا کے۔ اب وہ جو وہاں کے لوگ جو تھے، اب وہ ان کا اصرار تھا، وہ پتھر دے رہے تھے اتنا بڑا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ اب میرے کو فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، جب سنت کے مطابق تو کر لیا ہے، اب وہ سنت کے مطابق نہیں بھی ہو رہا بالفرض، تب بھی اتنا بڑا پتھر اس کے پیچھے رکھنا ہے، نہ پڑھا ہے، نہ علماء کی تدفینیں بھی میں نے دیکھی ہیں جن میں علماء حاضر ہوتے، کبھی دیکھا نہیں ہے ایسا۔ اب وہ مطالبہ کرے، میں نے میت کا جو بیٹا تھا اس کو منع کیا، میں نے کہا تم جو میں کہتا ہوں کر دو، کہ وہ میری ترکیب تھی، میری بات کا وزن تھا۔ اب ادھر سے اصرار، یہ بیچارہ گھبرا گیا، باتوں میں آ گیا، پتھر لے لیا اس نے۔ میں نے کہا تمہارے باپ سے کیا دشمنی ہے بیچارے سے یار، تم اب آخری میں اس کو پیچھے پتھر ٹھوک رہے ہو یار، تو تکلیف نہیں ہوگی اس کو، کیونکہ میت کو تو بال توڑنا بھی جائز نہیں ہے، کہ بال توڑیں گے تو بھی تکلیف ہوگی۔ جو زندہ انسان کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، ان چیزوں سے مردہ انسان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ پتھر کمر کے پیچھے، سوچے تو صحیح آدمی اپنے پیچھے، اب نرم ہوتا ہے، میرے پیچھے میں نرم ہے، پتھر ہوگا تو کیسی تکلیف ہوگی، وہ بھی گول پتھر، کہ وہ تو ایک کونا پوری یہ فریش دیوار ہو نا، وہ تو چلو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پتھر خالی ہو رکھا ہو وہ تو خیر۔ میں نے پھر اس کو تھوڑا سختی سے کہا کہ تم منع کر دو کہ میرا باپ ہے، مجھے جو کرنا ہے مجھے کرنے دو۔ تو پھر اس نے پھر بول دیا کہ یہ میرا باپ ہے، تم چھوڑو، پتھر دے دیا ہو تو یہ اب یہ کتنوں کو کیا کیا کرتے ہوں گے، خدا جانے کہاں کہاں سے یہ مسائل سیکھ کے آ جاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ قبلہ رو ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، پتھر ہی رکھنا ضروری نہیں، دیوار سے تھوڑا سا ٹیک لگا دیں گے نا اس کو سیدھی ہاتھ کی طرف، تو آٹومیٹک سر اس کا قبلہ رو ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہی نہیں ہے قبلہ رو ہونا، کوئی ایسی صورت ہے تو وہ گردن توڑ کے تھوڑی اس کو حکم ہے کہ اس کی قبلہ رو ایک دم کھینچ کے کوئی اس کی گردن کر دو قبلہ رو چہرہ، اب جیسے بھی اس کو چھوڑ دو، اکڑ جاتی ہے گردنیں، نہیں ہوتی ترکیب بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ تو یوں بہرحال یہ کہ جگہ جگہ الگ الگ انداز پائے جاتے ہوں گے، تو حکم شریعت پر عمل کیا جائے، جیسے کہ اور قبر ہے، قبر کے میں نے سائز آپ سے عرض کی،
اب اتارنا ہے تو اس کو اتارتے وقت اس طرح لائے جائیں کہ قبلے کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، قبلے کی طرف آ رہا ہے، ایک طرف سے پاؤں سے اٹھائے بندہ اس کفن سے نکال کے، اور ایک طرف سر سے اٹھائے. اب اس کو جب قبر میں اتاریں گے تو گھر کے جو خاص عزیز ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، یہ لوگ اتریں تب بھی صحیح ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صالحین اتاریں، نیک بندے. یہ مردوں کے لیے صالحین نیک بندے ہوں اللہ کے، وہ اتاریں، اور وہ اتارتے وقت پڑھیں بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کر اس کو زمین پر رکھ دیا جائے. اندر بھی کوئی فرد ہوتا ہے جو ان کو سیٹ کرتا ہے اس کو، تو وہ لیتا ہے اس کو، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ویسے یہ دو آدمی یوں کر کے اتاریں گے، اگر ہاتھ سے چھوٹا تو اس کو چوٹ آ سکتی ہے میت کو. تو وہ خیر اس طرح رکھنے کے بعد ہمارے ہاں یہ ایک رواج ہے، کل کی مٹی دی جاتی ہے. تو اس میں بھی کوئی علماء منع نہیں کرتے، اگرچہ کتابوں میں لکھا میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن اچھی چیز ہے. کل شریف پڑھ کر، قل ہو اللہ شریف پڑھ کے مٹی کو دم کرتے ہیں اور پھر اس کے چہرے کی طرف قبر میں رکھ دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں. مٹی تو رکھی ہے، ہو اسی قبر کی مٹی، باہر کی نہ ہو، یہ خیال رکھیں. اچھا، عورت کی میت ہے تو اس کو اتارتے وقت یا تو اس کے محارم ہیں وہ اس کو اتاریں، اگر محارم نہیں ہے محرم تو اب کوئی نیک بندے ہوں اللہ کے تو ان کو آگے بڑھایا جائے کہ وہ اتاریں. اور تدفین یعنی کہ جنازے سے جب اس کو نکالے نا، اس وقت بھی اس کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش کو بھی چادر میں چھپا کے رکھیں، اور آخر تک وہ چادر جو ہے نا وہ قبر پر رہے. اب جو سلیں رکھیں آپ تو اس کی چادر جو بھلے ہٹتی جائے، یہاں تک کہ آخری سیل رکھتے تو پوری چادر اوپر سے ہٹ جائے. محارم نہ ملے تو رشتہ دار، کیونکہ ہر رشتہ دار محرم نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہ ملیں یا وہ کمزور ہیں یا نہیں تیار ہو رہے، ہمت نہیں کر رہے، تو نیک بندے اللہ کے جو ہوں صالحین. اب یہ بھی کہاں آج کل تو اس کی تو شناخت بھی نہیں ہے نیک بندوں کی، تو وہ اتاریں اس کو، مگر وہی چادر کے ساتھ چھپی رہے. لیکن اب چادر میں کوئی چھپاتا، اپنے ماحول میں تو مدنی ماحول میں تو چھپاتے ہوں گے، ویسے عام طور پہ چھپانے کا نہیں ہے ترکیب. اب اس میں عورتوں کے لیے عبرت کتنی ہے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں چھپا کر، یعنی کہ عورت کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جب میری میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو اس وقت مجھے غیر محرم سے چھپانے کی پوری ترکیب اسلام نے بتائی ہے کہ میرے بدن کو بھی غیر محرم نہ چھوئے. کفن لپٹی ہوئی لاش بھی چھپے کفن، یہ اس کو سوچنا ہے کہ یہ زندگی میں بے پردہ گھومتی ہے، لیکن مرنے کے بعد شریعت نے اس کا اہتمام یہ کیا ہوا ہے کہ اس کی کفن میں لپٹی میت کو بھی غیر محرم نہ دیکھے. اس کو کتنا سوچنا چاہیے کہ اسلام نے غیر محرم کے دیکھنے کے حوالے سے کیسے کیسے اصول وضع کیے ہیں، تو آخر یہ جیتے جی کیوں اپنے آپ کو غیر محرم سے نہیں چھپا دی ہے؟ حالانکہ جیتے جی غیر محرم کا خطرہ سامنے اپنے، مری ہوئی کا خطرہ کتنا؟ اگر مری ہوئی کو غیر محرم دیکھ بھی لے مثال کے طور پر، تو مری ہوئی پر کیا مطلب کہ جرم عائد ہوگا، یا اس کے اوپر کیا مطلب ایسی بات آئے گی اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو بھی تو. لیکن یہاں تو یہ جیتے جی تو یہ تو مکلف ہے کہ اپنے آپ کو غیر محرموں سے بچائے، اجنبی مردوں سے بچائے. تو اگر یہ اپنے جیتے جی اجنبی مردوں سے نہیں بچا رہی تو دیکھیں کہ مرنے کے بعد اسلام دین اور شریعت نے اس کے لیے اہتمام کا کہا ہوا ہے کہ اس کی لاش کو، اس کی میت کو غیر محرم نہ دیکھے، غیر محرم نہ چھوئے، حتی الامکان کوشش کی جائے کہ محرم اس کو قبر میں اتارے. تو اس کے جیتے جی پردے کی کتنی تاکید ہونی چاہیے اور کیسی تربیت ہو رہی ہے یہ میت کے حوالے سے. اللہ کرے یہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ پردہ کتنا اہم ہے اور اجنبی مردوں کا دیکھنا کس قدر عجیب و غریب ہے. اچھا، وہ تختے وغیرہ جب لگا لیے تو اب مٹی دو یہ اعلان ہوتا ہے، مٹی دو، مٹی دینی چاہیے، ثواب کا کام ہے. تو اس میں یہ کہ دونوں ہاتھ سے مٹی دینی ہوتی ہے، اور اسی قبر کی مٹی دو ہاتھ میں یوں چلو بھرے، اور اگر آیت یاد ہو تو پڑھے، ورنہ نہیں یاد تو ٹھیک. تو یہ اٹھائی اور
یہ ڈالی، یہ کہہ کر منہا خلقناکم، پھر دوسری بار اٹھائی وفیہا نعیدکم، پھر تیسری بار اٹھائی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ 3 حصوں میں یہ آیت پڑھی جائے گی اور 3 بار یہ مٹی ڈالی جائے گی۔ اب کسی پھاوڑے وغیرہ سے بھلے مٹی ڈال لیں، لیکن قبر بنانے میں یہ احتیاط رہے کہ کسی یعنی اسی قبر کی مٹی ڈالی جائے۔ اور قبر پر تدفین کے بعد پانی چھڑکنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ عام طور پر جو لوگ بلا وجہ قبروں پر پانی چھڑکتے ہیں نا، اس کی اجازت نہیں ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد رضوان اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ پیارے باپا جان، موت اور قبر کے حوالے سے جب کلام پڑھا جائے تو کیا تصور باندھا جائے؟ جزاک اللہ۔ اپنی موت کو بندہ یاد کرے۔ جب اپنی موت کا تصور کرے گا تو اس میں فائدہ ہوگا نا۔ صرف رسمی اگر سنے گا تو ظاہر ہے وہ نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مٹیاری، ضلع ٹنڈو الایار، پاک امجدی کابینہ سے سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالفقار اتاری مجلس تجویز و تکفین امجدی کابینہ तां ओबी वैन जे ज़रिए तव्हांजी बारगाह में हाज़िरी आहे। हुज़ूर तव्हां खां सवाल आहे, मूंसां गॾु गोरखन बि आहिनि। असां सभिनी जो गॾियल सवाल आहे त छा गुस्ले मैयत जे दौरान बि पाणी जो इसराफ़ थींदो आहे? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ले मैयत के दौरान पानी के इसराफ होता है ये पूछा है। अब जो करता है तो उसका इसराफ होता है, जो नहीं करता उसका नहीं होता। कफन में भी तो इसराफ होता है। अब कोई 7 गज लंबा है, कोई 5 गज लंबा है मैयत, सबको एक ही कफन ये तैयार मिलता है, वो लपेट लेते हैं, बहुत बड़ा कपड़ा उसके साथ इसराफ पे चला जाता है दफन में। तो इसलिए सही तरीका तो यही समझ में आता है कि कफन खरीदने के बजाय बंदा खुद थान में से काटे, तभी कपड़े की बचत होगी, वरना इजाफी कपड़ा दफन हो जाता है। क्योंकि वो बेचने वाले फुल साइज का रखेंगे, हर एक के लिए छोटा छोटा और बड़ा छोटा नहीं रखेंगे, इनके लिए आजमाइश। तो ये सब इसकी पैमाइश वगैरह नमाज के अहकाम में दी हुई है, बहार शरीयत में भी दी हुई है, चौथे हिस्से के आखिर में। अब ये जो कफन लपेटते हैं हमारे इस्लामी भाई, ये भी बड़ा बड़ा कफन इनको मिलता होगा, खुद तो कफन ले जाने से रहे, तो इसमें भी ये बड़ा कफन लपेट कर, ये कोई हसास अगर होता भी होगा उस्ताद तबीयत का, वो देखता होगा कि यार ये इसराफ हो रहा है, और ये इतना इजाफी कपड़ा जिसमें कम से कम बच्चे के 2 बाबा सूट 2-3 बाबा सूट बन जाए, ये अब ये ज़ाया हो जाएगा। उसको वो क्या करे कि सुनेगा तो कोई नहीं। तैयार कफन तो वाकई आजमाइश बना है कि ज़ाहिर है कि वो जो अब वो बेचारे को आखिरी मंजिल पर, अव्वल मंजिल बोलते हैं इसको, आखिरत के हिसाब से अव्वल मंजिल है, आखिरत की पहली मंजिल है, इन मानो कर ये अव्वल मंजिल है। तो अव्वल मंजिल में ही गुनाहों का सिलसिला तो जारी होता है। कि गुस्ल मैयत बेतहाशा पानी बहाया जाता है, बेतहाशा, और वही कफन में कपड़ा आम तौर पे शायद ज्यादा ही डालते होंगे। अब वो शुद्ध और माल का, जहां भी माल जाया करेंगे वो हराम है, तो जो कपड़ा बिला जरूरत अंदर दफन हो रहा है ये हराम हुआ। अब वो बेचारे के साथ ये हो रहा है, इसका कसूर नहीं है मरने वाले का, इसमें मरने वाले को गुनाह नहीं मिलेगा,
جس نے کیا وہ تو گناہگار ہے. اب اس میں جو تدفین والے جو ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ بولے ان کی کوئی سنے گا تو نہیں شاید, اور ان کی ہمت بھی نہیں ہوگی. یہ تو سر ہر طرح کے آدمی ہوتے ہیں جو بالکل مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے, ذہن بھی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کہ جہاں کیا کرنا چاہیے یار, ممکن ہوتا ہے ایسے موقع پہ سمجھایا جا سکتا ہے, جو سمجھدار ان سے بات کر لی جائے, یعنی جن کے پیسوں سے کفن آیا ہے ان سے بات کر کے کہ بھائی سنت کے مطابق کفن اس طریقے سے بنے گا تو اتنا حصہ یہ ضائع جائے گا, تو اس کو نکال کے استعمال میں لایا جائے. اب وہ استعمال تو کیا کریں گے, وہ ہو سکتا ہے بولے تم لے لو, تو یہ بھی مطلب نہ لیں اسلامی بھائی, ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بولے گا یار مولانا کو کپڑا چاہیے ہوگا, اس نے یہ کٹوا لیا, کفن کا کپڑا بھی نہیں چھوڑا اس نے, تو خواہ اپنی بدنامی ہو. تو اس کو بولے گا آپ, اب اس میں بھی ہے نا کہ اگر یہ میت کے مال سے کفن ہے تو یہ جو ٹکڑا کپڑے کا یہ تو وارثوں کا مال ہے. اب وارثوں سارے مل کر, سارے بالغ وارث ہیں اگر, تو یہ مل کر چلو اس کو رائے خدا میں خیرات کر سکتے ہیں. ایک بھی نابالغ ہے تو اس کے حصے کی رقم جو اس کی جو بھی بنے, اب بھی رقم اتنی بنے گی نہیں اس کی, تو کٹ پیس ہو گیا, لیکن جو بھی مارکیٹ ویلیو اس کی بنے اتنی رقم جو ہے نا وہ نابالغ کی تو الگ کرنی پڑے گی. وہ اجازت دے تب بھی اجازت کا وہ اہل نہیں ہے, اجازت اس کی ویلڈ نہیں ہے. تو یہ ہے نزاکت ہے اس میں. ہاں کسی فرد نے اپنے پلے سے دیا ہے کفن تو وہ جو چاہے کرے, وہ بچا ہوا ٹکڑا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپا یہ ارشاد فرمائیے کہ گورکن یہ ایک پیشہ ہے, ان کا رزق ہے, ان کا کاروبار ہے. اس کام کرنے والے کو اس کام کے حوالے سے کیا کیا علم اور معلومات حاصل کرنی ضروری ہے؟ ظاہر ان کو جو بھی تدفین کے مسائل ہیں یہ ان کو سیکھنے ہوں گے. قبر کتنی کھودنی چاہیے, کیسی کھودنی چاہیے, اور مطلب قبروں پر پاؤں نہیں رکھنا چاہیے. یہ تو قبروں پہ گھوم رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں قبروں پر, مزے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ ان کو بھی شرعی مسائل پڑھنے چاہیے. یہ نماز کے احکام میں آخر میں ایک رسالہ ہے وصیت نامہ, یا وصیت نامہ الگ بھی مل سکتا ہے, مدنی وصیت نامہ, اس میں کچھ قبروں کے مسائل ہیں, یہ پڑھ لیں. بہار شریعت جلد اول میں چوتھے حصے میں تھوڑے سے صفحے ہیں, کم از کم یہ پڑھ لیں تو کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائیں گی. بہت احتیاط سے اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے یہ سب کرنا ہے. جو بھی مزدوری قبر کھودنے کی طے ہے اس سے زیادہ کا سوال نہیں کرنا ہے. دوسروں کی یعنی کہ قبر پہلے سے اس کو کھود لیتے ہیں, کھود دیتے ہیں, وہاں کی ہڈیاں جمع کر کے کہیں اور کی ترکیب بنا لیتے ہیں, تو یہ بھی جائز نہیں ہے. قبریں کھود کر قبر کی جگہ نہ بنائی جائے, نئی جگہ پہ اس کو دفن کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا للہ شریف میں سے سوال ہے, پاک حنبلی کابینہ پنجاب پاکستان اوبی وین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں للہ شریف تحصیل پنڈ دادن خان پنجاب تو سوال کر رہا. عرض کر رہا باپا جان, میری پاکستان سطح اتنے تجدید و تکفین کی ذمہ داری ہے. الحمدللہ عز و جل ایتھے کافی سارے للہ شریف اسلامی بھائی گورکن اور غسال موجود نے, تھوڑی زیارت کی خاطر حاضر ہیں. اور باپا جان انہاں وچوں ایک اس طرح بھی انشاءاللہ عز و جل تواڈے کولوں سوال کرن دے. جس ویلے اسی قبر کھٹدے ہاں تے اس ویلے زمین وچوں
ہڈیاں نکل ہونی ہیں تو اس صورت بھی سن کی کرنا چاہیے؟ جواب عطا فرما دیو، جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ کسی کی قبر ہے یہ جو غلطی سے کھود گئی، تو یہ جو ہڈی نکل آئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کسی کی قبر ہے، اور دوسرے کی قبر میں دوسرے کی قبر کھود نہیں سکتے مسلمان کی، تو اس لیے اس کو واپس قبر کی طرح بنا دیں، دفن اس کو بند کر کے اور دوسری جگہ قبر کھودی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان اللہ دین اطاری پاک حسنی کابینہ رکن مجلس تجہیز و تکفین، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں کہ غسل میت کے بعد غسال اسلام بھائی کو میت کے گھر والے کپڑے، جائے نماز، قرآن پاک وغیرہ زبردستی آ کے گھر دے جاتے ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اس میں ایسا ہے کہ اگر یہ میت کا ہے، میت کے کپڑے ہیں، کپڑے تو میت کے ہی ہوں گے ظاہر، وہ دے دیتے ہیں، یہ اس سے مطلب گھر میں رکھنا پسند غالباً نہیں کرتے، تو اس پہ تو وارثوں کا حق ہے۔ اگر سارے وارث بالغ ہیں اور سب نے مل کر اجازت دے دی ہے تب تو وہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، ان کا مال ہے، غریب ہی شرط نہیں ہے، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں تحفے میں۔ اچھا، اب اگر نابالغ بھی میت کے وارثوں میں شامل ہے تو نابالغ اگر اجازت دے تب بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اجازت دینے کا مجاز نہیں ہے، سو اختیار نہیں ہے اجازت دینے کا۔ تو اس لیے چونکہ اب یہ حالت ظاہر ہے نہیں کہ یہ کس طرح کے دے رہے ہیں، اور عموماً لوگوں میں احتیاط تو ہے نہیں، وہ دے ہی دیتے ہیں اٹھا کے، اور بالغ بھی سارے ہوں تو اجازت تھوڑی ایک دوسرے کی لیتے ہوں گے، ایسے اٹھا کے دے دیتے ہوں گے۔ ایک دوسرے شہر میں، ایک بعض اوقات دوسرے ملک میں ہوتا ہے کوئی، یا ایک دوسرے کو پوچھتے بھی نہیں ہوتے ہوں گے، بھائی دے آؤ یہ۔ تو یہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہ لی جائیں۔ اور جب پتہ چل گیا کہ بغیر اجازت کے آئے ہیں، نابالغ کا بھی حصہ ہے، تب تو لے ہی نہیں سکتے۔ جب پتہ نہیں ہے تب بھی لینے میں احتیاط یہ کہ نہ لے۔ اچھا، زبردستی دے دیتے ہیں تو یہ زبردستی گن پوائنٹ پر دیں تو لے لینا، اپنی جان بچانا، ورنہ خالی لے لو تو اپنا بھی تو دل ہوتا ہے نا، لے لے۔ یہ زبردستی کیا، بیچارے بولتے ہیں لے لو، اب نہیں لوگے تو کسی اور کو دے دیں گے، تو اس لیے وہ اس کو زبردستی نہیں کہتے، اصرار کرتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اصرار بھی کیا 2-3 بار بولتے ہوں گے، عام طور پہ مطلب کسی کے ہاتھ بھیج دیتے ہوں گے، بچوں کے ہاتھ بھیج دیتے ہوں گے، تو یہ کیا زبردستی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جانی، منظر بشیر اتاری UK پیٹربرا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، تو جب قبر میں دفن نہ کریں تو کیسے نکلیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں UK میں غیر مسلمانوں کے قبرستانوں کے ساتھ ہی مسلمانوں کا قبرستان ہوتا ہے، تو جب قبرستان میں جائیں تو ان کو کس طرح سلام کیا جائے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور بابا جان اگر ہو سکے تو مہربانی کر کے میرے پورے خاندان کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ بے حساب آپ کے پورے خاندان۔ یہ 70 مردے کا مشہور تو بہت ہے، لیکن کوئی ایسی روایت حدیث باپا ویسے بھی ایک تو روایت تو ملتی نہیں، بہت مشکل سے، بہت تلاش کی نہیں ملی ہے، اور ہو بھی تو یہ بلا قصد ہوگا، یعنی کہ بعض قبریں جیسے بعض اوقات پرانے زمانے میں جہاد کے دوران اس طرح کی ہوئی معاملات کے ایک ہی جگہ دفنانا پڑا، یا ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی صورتیں ہو جائیں کہ قبر کا پتہ ہی نہ چلے، وہاں پر دوسرے کو دفنا دیا، تو ایسی صورتوں میں یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ اگر بالفرض روایت مل بھی جاتی ہے
تو یہ 70 کا عدد صرف ایک مثال بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ 70 ہی نکلے ہیں۔ 69 اور ایک 70 نہیں، کئی جگہ 70 کی مثالیں ہوتی ہیں احادیث مبارکہ میں، تو وہاں ایک جیسے ہم بولتے ہیں تم کو 20 دفعہ بولا، تو 19 اور ایک 20 مراد نہیں ہوتی، کئی بار بولا۔ اور اجتماعی قبریں بھی تو بنی ہیں جہاد وغیرہ میں، تو اس میں 70 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے تدفین ہوئی ہو، کم بھی ہوئی ہو، اللہ بہتر جانے۔ اب بھی یہ زلزلہ آیا تھا، اس میں بھی ہو سکتا ہے اجتماعی قبریں شاید بنی ہوگی۔ ایک قبر میں کئی دفن کرنے کے بھی طریقے ہیں اس کے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے قبرستان برابر ہیں، تو سلام کرنے میں مسلمانوں کی نیت کرے کہ میں مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، کیونکہ کافر کو سلام کرنا تو جائز ہی نہیں ہے، نہ ان کو ایصال ثواب کرنے کی اجازت ہے، ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے۔ ایک کمرے میں جیسے کہ کفار بھی ہیں مسلم بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب نو وارد آیا سلام کرے تو مسلمانوں ہی کی نیت کرے گا، ہے نا، سلام کرنے کی، کافروں کی نیت تو نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کے قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور والی دعا پڑھ سکتے ہیں، اگر کافر بھی ہیں تو پھر مسلمانوں کی نیت کریں۔ یو کے والے یا امریکہ والے یا جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں تو سب کو چاہیے کہ اپنا قبرستان الگ رکھیں، جیسے کہ مسجد الگ ہوتی ہے، گرجا الگ ہوتا ہے، مندر الگ ہوتا ہے، تو ہر ایک کی عبادت گاہیں بھی الگ ہوتی ہیں، تو ہر ایک کے قبرستان بھی الگ ہونے چاہیے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ کچھ پیسے، ویسے تو ان کے پاس پیسے بہت ہوتے ہیں وہاں، تو پیسے جمع کر کے، یہ ادارے ان کے کمیونٹیوں کے ادارے بھی ہوتے ہیں وہاں، یہ لوگ چاہے کہ مطلب کوئی پلاٹ وغیرہ خرید کریں، یا گورنمنٹ سنتی ہے، اقلیت کی بھی سنتی ہے، جب یونٹی ہو نا تو ان سے مطالبہ کر کے ان کو سمجھا کر پلاٹ نکلوا کر مسلمانوں کے لیے الگ قبرستان ہونا چاہیے، یہ قریب نہ جمے، بلکہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ادھر کافر کی ادھر مسلمان کی، ادھر کافر کی ادھر مسلمان، یوں بھی تدفین ہوتی ہوگی، تو کتنا بری بات ہے، یہ کتنا خوفناک بات ہے کہ حدیثوں میں تو یہ ہمیں ترغیب دی گئی کہ مسلمان کو اچھا پڑوس دو، اب ایسا پڑوس کافر کا پڑوس، یعنی قبر والوں کو قبر میں اچھا پڑوس دو، یعنی اچھوں کے قریب اس کو دفن کیا جائے، یعنی اچھے سے مراد نیک بندوں کے قریب دفن کریں تو اس کی برکتیں اس کو ملیں گی۔ غیر مسلم ہوگا جو کفر پر، اگر جس میں مرا ہوا کوئی دفن ہے وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس پہ تو عذاب ہے، اب اس کو کتنی اس کو اذیت ہوتی رہے گی اس مسلمان کو جو اندر ایمان دے کر گیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قبرستان الگ رکھیں، اسلامی ملکوں میں تو الگ ہوتے ہوں گے، ہے نا، ہمارے ہاں تو جیسے نہ غیر مسلم بھی شاید یہ پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے ساتھ دفن ہو سکتا ہے، تو ہر ایک اپنا اپنا الگ رکھے بس۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا بابا جان سے یہ سوال ہے کہ جب میت ہوتی ہے تو قبر میں کیا اس کے ساتھ ہم عہد نامہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ عہد نامہ یا اس طرح کے جو تبرکات ہوتے ہیں، نالے پاک وغیرہ، تو اس میں یہ ہے کہ میت کے چہرے کی طرف کچھ گڑھا سا کھود لے دیوار میں، اور اس دیوار کے گڑھے میں اس کو رکھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سلیم ہند کے شہر بھساول سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے
کہ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد میں قبر پر اذان دینے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اذان دینے والا اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے یا قبر کی طرف کرے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ قبلے کی طرف اپنا منہ کرے، بھلے میت کا پچھلا حصہ اس کی طرف ہو، قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دینے والا کھڑے ہو کر اذان دے دے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ کرنے آئے ہیں، دیکھا ہے بچے جو ہے نا پانی لے کے گھوم رہے قبرستان میں بیچنے کے لیے، کیا ان کا پانی لے کے گھومنا صحیح ہے؟ حضرت صاحب سے میرا ایک ہی سوال ہے، ہم اپنی لوائقین کی قبر پہ آتے ہیں یا ہم پانی یا پھول ڈالتے ہیں تو کیا اس کا ثواب ہماری لوائقین کو پہنچتا ہے؟ حضرت صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے، کیا یہ پودے جو بڑے ہوتے ہیں کیا اس کا ثواب بھی ہماری لوائقین تک پہنچ جاتا ہے؟ سمجھدار بچے ہوتے ہیں پانی بھر کے لاتے ہیں، تو نابالغ بچے سے پانی خرید سکتے ہیں۔ اب یہ کہ وہ قبر پر ڈالتے ہیں، ڈال دیتے ہیں پانی لا کر، تو یہ حرج نہیں اس میں، ان کو طے ہونا چاہیے جو بھی ہے کہ یہ کتنے لیں گے، پھر خوشی سے دے دیا یہ نہیں، طے ہو کہ بھئی ایک برتن بھر کے یا ڈول ڈبے ہوتے ہیں، یہ ایک ڈالے گا تو اتنے۔ اور ڈالنے کا یہ کہ جیسے خامہ کا لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں تو پانی ڈلواتے ہیں۔ دوسرے سوال میں بھی یہ تھا کہ پانی ڈالنے سے کیا ثواب پہنچتا ہے میت کو، تو یہ پانی بلا ضرورت ڈالیں گے تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ ضرورت ہو جیسے پودے ہیں اور پودوں کو ڈالنا مقصود ہے پانی، تب تو ڈال سکتے ہیں، یا مٹی منتشر ہو رہی ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں۔ تو پکی قبریں ہیں اس پر بھی اب یہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو یہ پودوں کو پانی ضرور پلائے گا، اس میں کیا تصور ہے؟ اور پانی پلانے والا جو تنخواہ دار بھی رکھتے ہیں گورکن کو کہ یہ روز پانی پلاتا رہے اور مہینے کی اتنی تنخواہ، یہ بھی ترکیب ہوتی ہے۔ تو جب یہ ترکیب موجود ہے، اب یہ جب فاتحہ پڑھنے جائے تو یہ اضافی پانی ڈالنا اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی اسراف میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقصد یہ سوال میں یہ کہا کہ کیا اس کو ثواب پہنچے گا، تو اس کا مطلب لوگ پانی ڈالنا یہ سمجھتے ہیں کہ میت قبر پہ ڈالیں گے تو اس کے ثواب ملے گا اور میت کو پہنچے گا، تو اس پانی سے میت کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے سے کئی مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے طے نہیں ہوتا، وہ پانی لا کر ڈال دیتے اس کے بعد پھر وہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صورت ہوتی ہے۔ کوئی روپیہ دے گا، کوئی 10 روپیہ دے گا، کوئی 50 روپے دے دیتا ہوگا مالدار، پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں، یعنی قبرستان میں بچے جو ہوتے ہیں لے کے گھومتے رہتے ہیں پیچھے، پانی لے کے وہ پیچھے گھومتے ہیں۔ اصل میں وہ عمومی طور پہ بے ضرورت ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی حاجت ہوتی نہیں ہے، کیونکہ پھول وغیرہ اور جو پتیاں لے کے جاتے ہیں یا سبزی جو لگاتے ہیں، یہ فاتحہ دینے جو جاتا ہے وہ عام طور پہ تازہ ہی لے کے جاتا ہے، تو ان کو پانی دینے کی اس وقت کوئی حاجت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے مطلقاً ہی اس کا جواب دیا ہے کہ وہ جب قبر جس وقت دفنایا ہے اس وقت وہ مسنون ہے، اس کے علاوہ پھر جب قبر کی مٹی منتشر ہو جائے تو اس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ پانی، ورنہ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے اس کو اسراف لکھا ہے۔ پودا لگوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پودا لگوانے میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ گملہ یعنی گندی جو کھاد ہے ناپاک وہ ڈالی جاتی ہے قبر میں، قبر کے اوپر ڈالی جاتی ہے، اس میں پودا لگوایا جاتا ہے۔ یہ ناپاک بھی ڈالتے ہیں، بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی جو بغیر اس کے بھی اگ جاتی ہوں گی۔ کانٹے لوگ پسند نہیں کرتے، کانٹے کٹوا دیتے ہیں یا یہ لوگ خود کاٹ دیتے ہیں، حالانکہ کانٹے دار بھی جاڑی اگر قبر پر اگ گئی تو اس کو فائدہ تو میت کو پہنچے گا۔ یہ ناپاک گملے کا مجھے پتہ ہی لگاتے ہیں۔ خضرو گھاس جہاں اگتی ہو نا، جن ملکوں میں وہاں ضرورت نہیں پڑتی ہوگی، پنجاب میں بھی کم ضرورت پڑتی ہوگی، خضرو گھاس اگ جاتی ہوگی۔ باب الاسلام کی طرف باب المدینہ میں بھی اتنی خضرو گھاس نہیں اگتی، تو وہ لگواتے ہیں پودا، وہ بھی اسی کو ٹھیکہ دے دیتے ہیں کہ تم لگا دو، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا پودا پھلے گا پھولے گا آسانی سے۔
روز پانی ڈالنا اتنے پیسے دوں گا، اب خدا بہتر جانے روز ڈالتا ہوگا یا نہیں. یہ مہینے مہینے آ کے لے جاتے دکان سے. آپ دکان سے پیسے لے آنا، پھر یہ کبھی صاحب جائے فاتحہ پڑھنے اس کے سامنے ڈبہ ڈال دیا اور کیا. اور یہ ایسے سے پودے ہوتے ہوں گے جو بغیر پانی کے لمبا جیتے ہوں گے. پتہ نہیں وہ قبر بھی باقی رہتی ہے نہیں رہتی، کئی دفعہ اس کی وہ قبر میں تبدیل ہو جاتی ہوگی اور اسی نما بن جاتی ہوگی. بعض اوقات یہی سمجھتا ہوگا میرے عزیز کی. بعض اوقات دیکھا ہے کہ جیتے جی اس سے ہمدردی نہیں ہوتی، اس کو قبر میں ڈالنے کے بعد پھر اس شخص سے ہمدردی سے ہو جاتی ہے یار اس کے لیے 500,000 روپے. ورنہ تو عموماً کیا ماں 500,000 کے پھل کو ترس کر دنیا سے چلی گئی، 200 400 روپے کے پھل کو ترس گئے والد و ماں. اس بیٹے کو توفیق نہ ہوئی کہ یہ جا کر ماں کو 200-500 روپے کا 1000-1200 روپے کا کوئی پھل دے دیتا یا کچھ ایسی چیز اس کی خیر خواہی کر دیتا، اگر دل جوئی کر دیتا. لیکن انتقال کے بعد پھر ترکیب بننے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مدنی منی کی کال بھی آئی ہے اور ساتھ ایک سوال بھی ہے، اور مختلف مقامات پر جو دیکھا جا رہا ہے اس کے مناظر بھی ساتھ ہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریلی شریف. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میں حیدرآباد سے بات کر رہی ہوں، مدنی منی. نہ ہی میں کولڈ ڈرنک پیوں گی، نہ ہی میں اپنے گھر والوں کو کولڈ ڈرنک پینے دوں گی انشاءاللہ عز و جل. سوال یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی بندہ نہر کے اندر ڈوب جائے، اگر اس کی لاش 2 یا 3 دن کے بعد باہر نکلے تو غسل کر سکتے ہیں یا غسل نہیں کیا جا سکتا؟ رسالہ فرعون کا خواب میں کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے گئے. مدنی منی کا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اچھا، یہ جو لاش ملی نہر میں، اب اگر وہ غسل انہیں اس کو نکالتے وقت بھی اگر غسل کی نیت سے اس کو غوطے دے دیے نا تو غسل ہو جائے گا. بہار شریعت جلد اول صفحہ 814. میت سے غسل اتر جانے اور اس پر نماز صحیح ہونے میں، جنازے کی نماز صحیح ہونے میں نیت اور فعل شرط نہیں. یہاں تک کہ مردہ اگر پانی میں گر گیا یا اس پر میਂہ برسا تو سارے بدن پر پانی بہہ گیا، غسل ہو گیا. مگر زندوں پر جو غسل میت واجب ہے یہ اس وقت بری ذمہ ہوں گے کہ نہلائیں، یعنی غسل دیں. لہذا اگر مردہ پانی میں ملا تو بنیت غسل اسے 3 بار پانی میں حرکت دے دیں کہ غسل مسنون ادا ہو جائے، اور 1 بار حرکت دی تو واجب ادا ہو گیا مگر سنت کا مطالبہ رہا. اور بلا نیت نہلانے سے بری ذمہ ہو جائیں گے مگر ثواب نہ ملے گا. مثلا کسی کو سکھانے کی نیت سے میت کو غسل دیا، واجب ساقط ہو گیا نا، واجب ادا ہو گیا مگر غسل میت کا ثواب نہ ملے گا. نیز غسل ہو جانے کے لیے یہ بھی ضرور نہیں کہ نہلانے والا مکلف یا اہل نیت ہو. لہذا نابالغ یا کافر نے نہلا دیا، غسل ادا ہو گیا. یوں ہی اگر عورت اجنبیہ نے مرد کو یا مرد نے عورت کو غسل دیا، غسل ادا ہو گیا اگرچہ ان کو نہلانا جائز نہ تھا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.